بھائی گزارش یہ ہے کہ حج بدل جو ہے نا، ایک بات یاد رکھو، حج بدل کے کافی احکام۔ سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ کوئی حج کی کتاب لے کر حج بدل والا باب کھول لو، صرف اسی باب کو پڑھو اور بار بار۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کس کا حج بدل کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ والد کا، کیا تمہارے والد پر حج فرض تھا، یعنی اتنا پیسہ تھا کہ وہ حج کر سکتے تھے، یا حج ان پہ فرض نہیں تھا، یا حج تو فرض تھا لیکن وہ اپنا فرض کر چکے تھے؟ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آدمی پہ حج فرض تھا اور اس نے حج نہیں کیا تو کیا اس نے اپنے میراث میں، ورثے میں اتنی پیسہ چھوڑ کے وصیت کی ہے کہ میرا حج بدل کرایا جائے؟ تو پھر تو لازماً حج بدل کے لیے اسی بستی سے کسی آدمی کو بھیجا جائے اور اہل علم کو بھیجا جائے تاکہ وہ غلطی نہ کرے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ اگر اس یعنی بستی سے بھی نہیں بھیج سکتے ہو تو کم از کم حج بدل، حج فرض کے لیے ضروری ہے کہ وہ بندہ میقات کے باہر سے آئے۔ کیا معنی؟ مدینہ شریف کے کسی بندے سے کہیں کہ وہ مدینے کے میقات سے احرام باندھ کے آئے۔ طائف کا کوئی بندہ ہو تو میقات ہے، الابق کا کوئی بندہ ہو تو میقات ہے، وہ پھر ان کے لیے حج فرض بدل جو ہے وہ کر سکتا اور اس کا سارا خرچہ جو ہے وہ اسی پر ہوگا جس کا حج بدل ہے۔ اور حج بدل میں یہ بھی احناف کے نزدیک شرط ہے کہ وہ حج افراد ہو، چونکہ حج بدل کر رہا ہے وہ، اور اصل حج جو ہے وہ افراد ہے۔ للہ علی الناس حج البیت۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ ہے کہ بھئی جس کا حج بدل کر رہے ہیں وہ غریب آدمی ہے، اس پر حج فرض تھا ہی نہیں، تو گویا جو کر رہا ہے وہ اس کے لیے نفلی حج کرے گا، تو وہ نفلی حج کے لیے بھی یہی افضل ہے کہ وہ حج افراد کرے، یعنی صرف حج کا احرام باندھے۔ اگر اپنے ملک سے آئے وہاں سے بھی حج کا احرام باندھے۔ اچھا، اب مشکل یہ ہوتی ہے کہ مثلا جیسے ابھی پہلی فلائٹیں آ رہی ہیں، اگر کوئی حج بدل کرنے والا پاکستان سے چلے یا انڈیا سے چلے اور ہو بھی حنفی مسلک، وہ تو حج افراد کا احرام باندھے گا، اس کو تو حج تک احرام میں رہنا ہے، تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے نا کہ ایک مہینہ آدمی احرام میں رہے، احرام کی پابندیوں کا خیال رکھے۔ اب اگر وہ سمجھدار ہو تو پھر آخری فلائٹوں پہ آئے، یا پھر وہ یہ کرے کہ اپنی فلائٹ جو ہے مدینہ منورہ کی لے لے، وہ احرام نہیں باندھے گا نا اپنے ملک سے، وہ تو مدینہ جا رہا ہے، مدینے میں رہ جائے، جب حج قریب ہے تو وہیں سے افراد کا احرام باندھ کے حج بدل کر۔ اور حج افراد میں بکری ذبح کرنا ضروری نہیں ہوتا، اگر کوئی خوشی سے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، چاہے بدل ہو یا اپنا ہو، لیکن واجب نہیں ہے۔ وہ عرفات سے واپس آئے گا، مزدلفہ کنکریاں مارے گا، سر منڈائے گا، احرام کھول دے گا، فارغ ہو۔ اچھا، اسی طرح ایک آدمی ہے وہ حج نفلی کر رہا ہے اور کر بھی اپنے خرچے سے رہا ہے، اب وہ چاہے تمتع بھی کر سکتا ہے، وہ اگر چاہے، چونکہ وہ خرچہ تو خود برداشت کر رہا ہے، اگر خرچہ وہ برداشت کر رہا ہے جس کا حج بدل تھا تو اس سے اجازت لینی پڑے گی کہ بھئی اتنی دیر میں احرام میں نہیں رہ سکتا، مجھے تمتع کرنا پڑے تو اجازت ہے، وہ اجازت دے تب تمتع کر سکتا ہے۔ تو اس لیے مہربانی کر کے حج بدل کے لیے چھوٹی سی کوئی حج کی کتاب لے لیں، بڑی کتابیں پڑھنا جو ہے نا تمہارا کام نہیں ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے، اس میں کئی اقوال ہوتے ہیں بزرگوں کے، تو
ان کو قول راجح ڈھونڈنا جو ہے وہ اہل علم کا. تم کوئی کتاب چھوٹی سی لے لو, اس میں حج بدل والا پارٹ جو ہے اس کو بار بار پڑھو, اور جو سمجھ نہ آئے پنسل سے نشان لگا کے کسی عالم سے سمجھو, تو انشاءاللہ تمہارا حج صحیح ہو جائے گا. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھ لو کہ جو میرے بھائی مکے میں رہتے ہیں یا مثلا جدے میں, یعنی میقات کے اندر رہتے ہیں, یوں سمجھ لو, صرف مکے میں نہیں, میقات کے اندر رہتے ہیں, مثلا تمیم رہتے ہیں, جموم رہتے ہیں, اسی طرح وہ حدا رہتے ہیں, عرفات سے طائف سے پہلے رہتے ہیں, جیرانہ رہتے ہیں, یہاں کے شرائع میں رہتے ہیں, عزیزیہ میں رہتے ہیں, ادھر جتنی آبادی ہے, تو اگر انہوں نے حج کرنا ہے, ان کا بھی حج افراد ہوگا, نہ تمتع ہوگا نہ قران. اس کی حکمتیں ہیں نا اللہ کے ہاں, کہ اگر مکے والے بھی بکریاں رکھنی شروع کر دیں تو باہر والے کیا کریں گے؟ اللہ نے ان کو تم حج افراد ہی کرو. اچھا, پھر حج افراد کریں گے تو جلدی سے کمی نہیں ماری, سر مڑایا فارغ ہو گئے. وہ بیچارے قربانی کی اور بکری کے انتظار میں تو نہیں بیٹھے رہیں گے نا, تو یہ ان کے لیے آسانی. اور پھر اللہ نے حج فرض کیا, بنا تو اس کے ساتھ ہے نا, اصل بات حج ہے. للہ علی الناس حج البیت وأذن للناس بالحج, وہ تو ہے کہ اتم الحج والعمرۃ للہ, لیکن اصل چیز جو ہے وہ حج ہے. یہ نہ سمجھا کرو کہ جی ہر حج ہے, افراد ہو, تمتع ہو, قران ہو, قبول اللہ فرما لے تو وہ سب سے بڑی نعمت. تو اس لیے یاد رکھیں کہ جو میرے بھائی حج بدل کرنا چاہتے ہیں, کسی عالم کے پاس بیٹھ کے یا تو مسائل لکھ لیں یا کتاب پڑھ لیں, یا آنے سے پہلے ضرور ان کو لکھ کے تیار ہو کے آئیں تاکہ ان کو کوئی غلطی نہ کرنی پڑے. اب دیکھیں جی, جنوبی افریقہ میں کافی عرصہ ہو گیا میں گیا تھا, کیپ ٹاؤن کے علاقے میں, تو وہاں انہوں نے ایک اسلامک سپریم کونسل بنائی ہوئی ہے کہ جتنی معاملات ہوتے ہیں نکاح کے, طلاق کے, جھگڑے وگڑے, وہ فیصلہ کر دیا تھا کہ کافر حکومت فیصلہ نہ کرے. انہوں نے منظوری لی ہوئی ہے گورنمنٹ سے. تو وہاں میں نے دیکھا ماشاءاللہ کہ اسی سپریم کونسل سے جب تک سرٹیفکیٹ نہ ملے وہ گورنمنٹ آپ کو حج ویزا نہیں دے گی. جب تک ان سے سرٹیفکیٹ نہ ملے وہ عمرے کا ویزا نہیں دے گی. اور وہاں وہ کیا کہا, ان کا کام یہ ہے کہ روزانہ 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ وہ اس کو حج کی ٹریننگ دیتے ہیں, اس کو احرام باندھنا سکھاتے ہیں, اس کو طواف کرنا سکھاتے ہیں, حجر اسود پہ اشارہ کرنا سکھاتے ہیں, مقام ابراہیم پہ 2 رکعت سکھاتے ہیں, صفا سے مروہ تک جانا سکھاتے ہیں, کہاں تیز چلنا ہے سکھاتے ہیں, مینا, یعنی پورے حج کے تمام اعمال کی پریکٹیکل طور پہ ان کو وہ تعلیم دیتے ہیں, اور 8 دن کے اندر وہ ٹرینڈ ہو جاتا ہے, اور ضروری دعائیں بھی اس کو یاد کرا دیتے ہیں, آسان. اس کا فائدہ یہ ہے, اب میں شرط لگاتا ہوں, آپ دیکھ لیں مکے مدینے میں کہ کسی ساؤتھ افریقہ کے آدمی کو آپ احرام میں یا طواف میں یا کسی جگہ غلطی کرتا ہوا نہیں دیکھیں, کیونکہ وہ ٹرینڈ ہو گیا ہے. اچھا, وہ طواف پہ بھی اسی وقت آئیں گے, ان کو پتہ ہے کہ بھئی آج کل بڑا اچھا موقع ہے کہ اگر آدمی رات کو 10 بجے کے بعد آ جائے, بڑے سکون سے طواف ہو سکتا ہے اور حجر اسود کو بوسہ بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح دن کے 10 بجے آ جائے, گرمی تو ہوگی لیکن آرام سے 10 منٹ میں طواف ہو جائے گا اور بوسہ بھی ہو جائے گا. وہ اسی وقت آئیں گے, آگے پیچھے نہیں آئیں گے, ان کو ٹریننگ کی دی گئی. اچھا, پھر وہ عورتیں اکٹھی چلیں گی, ان کے مرد آگے چلیں گے, عورتیں پیچھے جماعت کی شکل میں چلیں گی تاکہ کوئی گم نہ ہو جائے. پھر ہر عورت کے پاس پیسہ بھی ہوگا, ہوٹل کا کارڈ بھی ہوگا, اپنے ملک کا کارڈ بھی ہوگا, ٹیلی فون, ہر چیز مکمل اس کی جیب میں بھی ہوگی, اس کے پرس میں بھی ہوگی, اس کے کپڑے پر بھی لکھا ہوگا کہ پرس بھول گیا, پھر کیا کریں, ٹیلی فون گر گیا. تو ان لوگوں کو پھر تکلیف نہیں ہوتی. تو اگر آپ نے یہ سوچا ہوا ہے یار چھوڑو, جیسے لوگ جائیں گے ہم بھی چلے جائیں گے, پھر تو میلہ ہوا, حج تو نہ ہوا نا, کہ لوگ جائیں گے ہم بھی چلے جائیں گے. اچھا, لوگ جہاں دوڑیں گے ہم بھی دوڑ پڑیں, لوگ جہاں کھڑے ہوں گے ہم بھی کھڑے ہو جائیں.
لوگ جہاں مرنا شروع کریں گے ہم بھی مر جائیں گے جا کے رش میں. یہ کوئی حج تو نہ ہوا نا، یہ تماشا ہے. جدے کا رہائشی تمتع نہیں کر سکتا، وہ حج افراد کرے. اگر آپ کو شوق ہے نا تمتع کرنے کا تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ مدینہ شریف چلے جائیں، وہاں سے عمرے کا احرام باندھ کے ان دنوں عمرہ کر لیں، پھر حج تک رہیں. 8 تاریخ کو اگر حج کا احرام ہو تمتع ہو جائے گا، لیکن جدے میں رہتے ہوئے نہیں کر سکتے. اگر میں عمرہ لیکن عمرہ تو آپ کر لیں گے لیکن تمتع نہیں ہوگا، آپ کا حج افراد رہے گا. اگر آپ عمرہ کریں گے آپ پہ ایک جرمانے کی بکری پڑ جائے گی، کیونکہ آپ میقات کے اندر ہیں. میقات یلملم ہے، ادھر میقات رابغ کے قریب جحفہ ہے. کہتے جی کہ لوگ مکے میں بھی، حرم میں بھی، کعبہ میں بھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر بھی بلا وجہ تصویریں بناتے ہیں، موبائل استعمال کرتے ہیں، اور ان میں جو رنگ ٹون ہے وہ موسیقی ہے، گانے لگے ہوئے ہیں. یہ بالکل ناجائز ہے، بے ادبی ہے، گستاخی ہے. ایسا کبھی نہیں. حضور نے تو لعنت بھیجی ہے تصویر بنانے والے پر. اگر کسی نے مثلاً حج کرنا ہے، بکری رکھنی ہے، یا ویسے بھی امیر آدمی ہے قربانی کرنی ہے، جیسے اپنے ملک میں بھی تو ہر آدمی قربانی کرتا ہے نا، اس کے لیے افضل یہ ہے کہ جب ذی الحج کا چاند نظر آ جائے تو وہ نہ ناخن کاٹے، نہ بال بنوائے، نہ صفائی کرے. اس کا اصل میں یاد رکھو منشا یہ ہے کہ چلو بھائی کم سے کم حاجیوں والی شکل تو بنائے نا، اور ذی الحج سے پہلے اپنی تیاری کر دے. اور اگر مثلا ذی الحج آ گیا اب بھی اگر اس نے حجامت بنا دی، بدن کی صفائی کر دی، کوئی گناہ نہیں ہے. افضل یہ ہے کہ نہ کرے. کہتے جی کہ بعض لوگ آتے ہیں احرام باندھ کے، جب کسی چوکی سے گزرنا ہو تو اوپر قمیض پہن لیتے ہیں. بہرحال ان کا احرام تو کیونکہ 10 منٹ کے بعد پھر وہ اتار دیتے ہیں، تو اس میں کوئی جرمانہ تو نہیں ہوتا ہوں. لیکن ایسی چوری کرنے کی کیا ضرورت؟ اگر موقع ہے، اجازت ہے، راستہ ہے، سکون سے حج کرو. یہ پابندیاں بھی آپ کے لیے ہیں. اتنا رش ہو جاتا ہے کہ کنٹرول نہیں کیا جاتا. ایک آدمی جو غلطی کرے نا 100 بندے کو مروا دیتا. پتہ نہیں، میں موبائل پہ قرآن دیکھنا، میرا بھائی قرآن دیکھنا تو ہر حال میں جائز ہے. تو بہرحال اگر اصل جو مولانا نے فرمایا ہے نا کہ موبائل پہ نہ پڑھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک عالمی سازش کا حصہ لگتا ہے، کیونکہ دشمن ہمارا بڑا چالا. اب اس نے ہر کتاب جو ہے نا جی وہ موبائل میں فیڈ ہے، قرآن فیڈ ہے، تفسیر فیڈ، ہر زبان کے قاری لوگ بڑے خوش ہیں جی، گھر میں بیٹھے پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. لیکن نتیجہ نعوذ باللہ جب دنیا سے یہ کتابت والا قرآن ختم ہو جائے اور اس کو 1 سیکنڈ میں وہ سیٹلائٹ سے ڈیلیٹ کر کے اڑا دیں گے، پھر آپ کیا کریں گے؟ لیکن ابھی تو مکتبہ شاملہ جو ہے اس میں 60,000 کتاب ہے جو اس میں فیڈ ہے، انٹرنیٹ پہ دستیاب ہے. اچھی بات ہے، پوری دنیا میں ایک بات پہنچ رہی. لیکن ساتھ یہ خیال ضرور رکھیں کہ جو اصل ورثہ ہے ہمارا قرآن کا وہ ختم نہ ہو.
یہ تو یوں سمجھیں کہ مثلاً ہم قرآن وہی پڑھیں جو آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں، کبھی سفر میں قرآن اٹھانا مشکل ہے، موبائل کھول کے بھی پڑھ لیا کوئی بات نہیں، لیکن آپ اسی کو عادت بنا لیں اور اس قرآن کو ہاتھ ہی نہ لگائیں، پھر تو ناجائز ہے۔ ایک ہی آدمی سوال رکھ رہا ہے، فارغ بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ اگر کسی نے چھٹی کے دنوں میں، ایام حج میں، شوال میں یا ذی القعدہ میں عمرہ کر لیا، اس پہ حج فرض ہوگا؟ نہیں، حج تو زندگی میں ایک دفعہ فرض ہوگا۔ جو بھی صاحب استطاعت ہے ایک دفعہ حج کر لیا، پھر تو حج اس پہ فرض ہوتا ہی نہیں۔ ہاں، جو آدمی حج فرض تھا اس پہ پہلے نہیں کیا ہے، اب اشہر حج میں بھی یہاں آ گیا، عمرہ بھی، اب اس کو حج کرنا ہوگا۔ ایک یہ ہے کہ وہ پہلے تو کئی حج کر چکا ہے، اب اس کے بعد چھٹی کا موقع ہے، یا بعض لوگ جو ہے وہ مستقل اپنے خروج پہ واپس جا رہے ہیں بیچارے، تو اب وہ عمرے سے تو کیوں عمرہ کریں، طواف کریں، طواف الوداع کریں، اور ان پر کوئی پابندی نہیں۔ اگر احرام کی حالت میں ناک سے بال نکال، کوئی ایک آدھا بال توڑ لیا تو کچھ نہیں ہوتا، اگر باقاعدہ بیٹھ کے کاٹے ہیں بس دم پڑ جائے گی۔ اگر ایک آدھا بال ایسے نکلا اور آپ نے نکال لیا ہے، توڑے، کچھ نہیں ہوتا اس سے۔ اگر میں حج افراد کر رہا ہوں تو آپ جو ہے عمرہ نہیں کر سکتے شوال ذی القعدہ میں۔ حج افراد کا معنی یہی ہوتا ہے کہ صرف حج۔ کہتے جی کہ میں کہتا تھا کہ نبی پاک نے یہ فرمایا، ان کو فرماتے نا کہ بھئی پاک جو ہے یہ اردو کا لفظ ہے، یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہتے ہو الطاہر المطہر المنور، تو اسی طرح ہم بھی پاک کہتے ہیں۔ ان کو سمجھاتے، کیوں وہ بیچارے عربی ہیں، ان کو سمجھ آتا ہے کہ نبی پاک کہاں سے لے آیا ہے لفظ۔ تو قرآن نے ان کو شاہداً مبشراً نذیراً داعیاً الی اللہ باذنہ وسراجاً منیراً نہیں کہا؟ یہ تو عربی کا لفظ ہے۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، کسی کا نام اللہ بخش ہو، یہ پکڑ لیتے ہیں، اچھا تم اللہ ہو، بخش تو تمہارے باپ کا نام ہوا نا۔ اب ان بیچاروں کو کیا پتا بھی اللہ بخش کا معنی ہے عطا اللہ، یہ تو خالص توحید والا نام ہے۔ ہاں، نبی بخش شرک ہے، رسول بخش شرک ہے، حسین بخش شرک ہے، فقیر بخش شرک ہے، اللہ بخش زبان ہے عطا اللہ۔ میں مدینہ پاک بولتا، کہتے مدینہ کو بھی پاک نہ بولو، کیا کہیں، اس کا تو نام ہی پاک ہے، طابہ طیبہ، کیا معنی ہے اس کا؟ بھائی وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ لفظ قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ اس کو کہو تیرا نام قرآن حدیث میں ہے؟ ایک دفعہ میں آیا تو پرانی بات ہے، ایسے میں گزر رہا تھا دروازہ بعد دیارہ تھرم سے، ایک نوجوان لڑکا ماشاءاللہ داڑھی تھی، سب کچھ تھا، قرآن شریف جوتی پہ رکھ کے پڑھا۔ میں نے اس کو کہا بھی خدا کے بندے اتق اللہ، اللہ سے ڈرے، کیا کر رہے ہو، مداس میں تم نے قرآن رکھا ہوا؟ کہہ رہے آپ کے پاس دلیل ہے حدیث میں؟ میرے ہاتھ میں جوتا تھا نا، میں نے اس کے سر پہ رکھ دیا۔ کہ یہ کیا کرا؟ میں کہا تمہارے پاس حدیث ہے کہ تمہارے سر پہ جوتا نہ رکھوں؟ میں کہ کیا مطلب؟ اللہ کے بندے، جب ادب کا حکم ہے، جو چیز ادب کے خلاف ہوگی وہ نہ کیجیے، نہ کریں۔ کبھی جوتے پہ روٹی رکھ کے تم نے کھائی ہے؟ تو تم قرآن مقدس کا اتنا ادب بھی نہیں کرتے ہو، اور کہنا کہ جی دلیل ہے، یہ کوئی بات ہے دلیل؟ اور یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے یہ ان لوگوں کا، کہ تم سے کہیں گے کہ دلیل، وہ مدعی تم ہو، تم نے قرآن جوتے پہ رکھا، تم دلیل دو کہ جوتے پہ قرآن رکھنا جائز ہے، تم ہمیں دلیل دو کہ مسجد کے اندر قالینوں پہ چلتے ہوئے بھی جوتا پہننا جائز ہے۔ القرآن تو کہتا ہے فخلعن علیک،
انک بالوادی المقدس طویٰ، موسیٰ علیہ السلام تم ایک مقدس وادی میں ہو، جوتے اتار دو۔ تو حرم مقدس وادی سے بھی کم درجہ رکھتا ہے۔ ایک ہے مسئلہ کہ کیا جوتے پہنے ہوئے نماز ہو جاتی ہے اگر جوتا پاک ہو۔ اگر جوتا پاک ہے، نیا جوتا ہے، اس نے حرم کے لیے رکھا ہوا ہے، اس میں طواف کرتا ہے، جائز ہے۔ لیکن یہ تو نہیں نا کہ بھائی گندگی میں بھی وہی پہنو اور پھر حرم میں بھی اسی کو لے کے آ جاؤ۔ مکہ میں رہتا ہوں، میں نے عمرہ کیا ہے۔ بھائی اگر آپ نے عمرہ کیا ہے آپ کو دم دینا ہے، باقی حج آپ کا افراد ہوگا، حج کے لیے تو کوئی بکری نہیں دینی ہوگی۔ ایک ہے قربانی، وہ تو ہر بڑے آدمی کو، صاحب طاقت کو قربانی دینی ہوتی ہے، چاہے وہ حج کرے یا نہ کرے۔ قربانی الگ چیز ہے، حج کی بکری الگ چیز ہے، سمجھا کرو۔ ہم اپنے ملک میں بھی تو قربانی کرتے ہیں نا، وہاں حج تو نہیں ہوتا نا، وہ قربانی ہے صاحب نصاب کا۔ جی کہ دادی حوا کی پیدائش آدم کی پسلی سے ہوئی تو ان کی پوری پتری کیا تطبیق کے کیسے، مجھے تو نہیں پتا کیا پوچھا ہے آپ۔ اچھا تمہیں فکر کیا ہے بی بی حوا کا؟ تم اپنی ماں کا فکر کرو، ان کی تو جیسے بھی ہوئی وہ تو اللہ کی قدرت کا نظام تھا نا کہ آدم کی بائیں پسلی سے زندہ ہوا، اسی لیے تو ہوا نام ہے نا، اسی طرح نکال لیا۔ نہ اس نے دودھ پیا ہے، نہ بچی تھی، نہ جو اسی وقت جوان۔ حرم شریف کا حدود ہر جگہ لکھا ہوا ہے، ادھر عرفات سے ہے، ادھر تنعیم کے پاس ہے، ادھر جیرانہ کے پاس ہے۔ کہتے ہیں کہ مردوں کو تو جنت میں حوریں ملیں گی، لیکن جو عورتیں جنت میں جائیں گی ان کو کیا ملے گا؟ اگر شادی شدہ ہیں تو اپنا وہی شوہر ملے گا، تیار کھڑا ہوگا وہاں، اور اگر غیر شادی شدہ ہیں تو جو مانگیں گی ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہو گی، وہ چاہے گی مجھے شوہر ملے گا۔ اگر آدمی فوت ہوا، پتہ نہیں کہاں فوت ہوا، ہندوستان میں فوت ہوا، نماز جنازہ حنفی مسلک میں تو غائبانہ نماز جنازہ ہے ہی نہیں، باقی مسلک میں جائز ہے، پڑھ سکتے ہو۔ مکہ میں رہتا ہوں، مدینے گیا، واپسی پہ عمرہ کیا، حج بھی کر رہے ہیں، بس دم دینی ہے آپ کو ایک بکری۔ تعویذ اگر قرآن کے مطابق اور حدیث کے مطابق ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی زبان ہے، عبرانی ہے، سریانی ہے، تو اس کو نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ میں نے شوال کو اپنے چاچے کے لیے عمرہ کیا، آپ کا حج افراد ہوگا، آپ نے اپنے لیے تو عمرہ نہیں کیا نا، ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن حج آپ کا افراد ہے۔ اگر حجر اسود کی طرف ہم اشارہ کریں ہاتھ سے، بوسہ دینا ضروری ہے؟ بالکل نہیں۔ اگر ہاتھ لگ جائے تو چومنا ضروری ہے۔ ذی الحج کو ہمارے ویزے ختم ہو رہے ہیں، 12 ذی الحج کو ہماری فلائٹ ہے، تو کوئی نہیں، آپ چلے جائیں، کنکریاں کسی کو وکیل بنا دیں، آپ مجبور ہیں، آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ پکڑے جائیں گے تو پھر تو آپ سال پڑے رہیں گے جیل میں۔ آپ بالکل 12 تاریخ کو کنکریاں اگر 12 کی رہتی ہیں تو کسی کو وکیل بنا دیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 12 کو صبح آپ کنکری نماز کے بعد مار کے جیتے چلے جائیں، یہ بھی جانے والے کے لیے دیوال سے پہلے مارنا جائز ہے۔ اگر کسی نے حج نہیں کیا تو اب حج کرے، عمرے بعد میں کرے۔ میں مدینے منورہ سے احرام باندھ کے آیا، مکے میں آیا، طواف کیا، لیکن صفا مروہ اتنا لمبا چکر بھول گئے تم،
بہرحال ایک بکری دم دو انشاءاللہ آئندہ کبھی نہیں بھولو گے. دوبارہ چاہے لاکھ عمرہ کرو وہ تو تم نے نہیں دوڑا نا, وہ دم تو تم نے بھرنی ہے. ایک مسافر مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے, آخری 2 رکعات میں امام کے ساتھ شامل ہوا, امام 4 رکعات پہلے سلام پھیر دیا, مسافر مقتدی بالکل نماز وہ بھی اگر